خواتین و حضرات، ایک پولیس اہلکار کی ویڈیو آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی جس میں وہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو القابات سے نواز رہا ہے۔ کیا زبردست ویڈیو ہے، وائرل ویڈیو ہے۔ بیچارہ کوئی شخص ہاتھ میں مائک پکڑ کر اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور بائک چلانے والے پولیس اہلکار سے پوچھتا ہے کہ تمہارا ہیلمٹ کہاں ہے، نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے۔ تو پولیس والا اس لڑکے کو گالیوں میں نہلا دیتا ہے۔ لڑکا آئی جی کا حوالہ دیتا ہے تو پولیس والا آئی جی کو بھی گالیوں میں نہلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سی سی پی او کے حوالے سے بات ہوئی تو سی سی پی او کو بھی پولیس والے نے گالیوں سے نہلا دیا۔ دوستو، آخر کار یہ پولیس والا ہے کون پیارے دوستو؟ ایک پاگل ذہنی مریض شخص پولیس اہلکار کے بھیس میں کیسے لاہور کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی ہے اس کے پس پردہ حقائق دوستو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو پولیس والے کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ آخر یہ پولیس والا بیچارہ ہے کون؟ اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان اٹک جیل میں قید ہیں۔ وہ اس وقت بیمار ہیں، جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ کپتان کو میڈیسن کی، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور جیل میں کیا حالات ہے، کچھ اہم بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور کپتان نے قوم اور خاص کر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کل سوشل میڈیا پر ایک پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ شخص آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور کے خلاف نازیبا جملوں کا استعمال کرتا ہے اور سر عام رپورٹر کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک یوٹیوب چینل کا رپورٹر بغیر نمبر پلیٹ کے سفر کرنے والے پولیس اہلکار کو روکتا ہے اور اس سے اس بارے میں سوال کرتا ہے، جس پر وہ اہلکار اس قدر طیش میں آ جاتا ہے کہ پھر جو کچھ پیش آیا وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ہے۔ وہ ویڈیو یا وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا، مجھ میں اتنی سکت نہیں۔ یہ پولیس اہلکار کون ہے اور اس نے اپنے افسران کو کیوں گالم گلوچ کا نشانہ بنایا؟ اس شخص کا نام دوستو شاہد ہے اور یہ لاہور پولیس میں کانسٹیبل ہے۔ پولیس نے جو اب تک تفتیش کی ہے اس میں یہ خطرناک بات سامنے آئی ہے کہ کانسٹیبل شاہد ذہنی مریض ہے، سائیکو پیشنٹ ہے اور محکمے نے اسے پاگل خانے منتقل بھی کر دیا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور میں جو اس کا علاج ہوا ہے، اس کا نسخہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی ہسٹری ہے جس میں ڈاکٹرز نے یہ ہدایت کی کہ یہ شخص اپنے گھر والوں کی ہمیشہ زیر نگرانی رہے، لیکن بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی دوستو، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ اس قدر خراب ہے کہ اس کے گھر والے بھی اسے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں، جس پر پولیس کے محکمے نے شاہد کو آخرکار پاگل خانے منتقل کروا دیا۔ ایسا شخص جس کے گھر والے اپنے ساتھ رکھنے پر رضامند نہیں، وہ کیسے پولیس کی وردی کئی سال سے استعمال کرتا رہا؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ پولیس کیوں اس کی ذہنی حالت کے بارے میں نہیں جان سکی؟ آج اس شخص نے جیسے پبلک میں ریئیکٹ کیا ہے، خدا نخواستہ یہ گولی بھی چلا سکتا تھا۔ پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے کا کیا معیار رہ گیا؟ کیا کرائیٹیریا یا ایسے سفارشی لوگوں سے پولیس بھر چکی ہے؟ آئی جی پنجاب کو، سی سی پی او لاہور کو ان تمام سوالوں کا جواب میڈیا کے سامنے آ کر پریس کانفرنس کی شکل میں دینا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ ضرور نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیں دوستو۔ اس کے علاوہ عمران خان کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستو، پی ٹی آئی کے لیڈرز، سپورٹرز اور تمام کارکنان کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ حکومت نے عمران خان کے 22 ساتھیوں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے 282 افراد اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے، جس کے 250 سے زائد افراد کو حکومت نے مکمل طور پر اشتہاری قرار دیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے 16 ماہ کے مظالم اور بدترین ریاستی دہشت گردی، یوں لگتا ہے کہ نگران حکومت بھی انہی کے نقش قدم پر ہے۔ نگران وزیر اعظم کو آئے دوستو آج جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، مشکل سے 4 دن گزرے ہیں اور حکومتی سطح پر پی ٹی آئی کے 282 افراد کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ نگران حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان تمام 282 افراد کو اس ماہ کے آخر تک ہر صورت گرفتار کر لیا جائے گا۔ طاقتور حلقوں کی خواہش ہے کہ پریس کانفرنس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو، ایک کے بعد ایک پی ٹی آئی کا لیڈر میڈیا پر آئے اور یہ اعلان کرے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں عمران خان سے، پی ٹی آئی سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا، لا تعلقی کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ لیکن موجودہ حکومت اور اس سے پچھلی پی ڈی ایم حکومت طاقت کے نشے میں یہ بات بھی بھول چکی ہے دوستو کہ یہ تمام 282 لوگ جن کو انہوں نے اشتہاری قرار دیا ہے، سب عمران خان کے کہنے پر روپوش ہیں۔ 9 مئی کے بعد جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا
उस वक्त इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग फाशिस्ट पीडीएम हुकूमत के जुल्म से बचने के लिए छुप जाएं और मंजर आम पर ना आएं, जिसका जिधर मुंह लगा वो चले गए। इमरान खान का अटक जेल में आज दोस्तों 13वां दिन है, यानी उन्हें कैद हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इमरान खान ने किस हाल में ये तमाम दिन गुजारे हैं, इंतहाई अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। एक छोटे से सेल में इमरान खान को रखा गया है जिसका वाशरूम 6 बाई 8 फुट का है, जो कि बिल्कुल लेटने वाली जगह के साथ है, आराम करने वाली जगह के साथ है। इमरान खान को खाना ठंडा दिया जाता है। इमरान खान की मुकम्मल रिकॉर्डिंग की जा रही है। 2 दिन कबल जब बुशरा बीबी उनसे मुलाकात के लिए गई तो उनकी भी खुफिया रिकॉर्डिंग की गई। इमरान खान के सेल में खुफिया कैमरे नस्ब हैं। इमरान खान को इस हाल में रखने वाले तमाम सियासतदान और उनके हैंडलर्स इस बात पर परेशान हैं कि तमाम तर मजालिम के बावजूद भी इमरान खान आखिरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान आज भी हकीकी आज़ादी के बयानिए पर कायम है। इमरान खान ने कल अपने वकील के साथ मुलाकात में पाकिस्तानी कौम को क्या अहम पैगाम दिया। नाज़रीन, इमरान खान पर इस वक्त 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि किसी शख्स को वकील से मिलने की भी इजाज़त नहीं। बहरहाल कल इमरान खान के 8 वकील उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन सिर्फ उमैर नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात में इमरान खान ने उमैर नियाज़ी को यह पैगाम दिया, अगर मुझे 2000 साल भी जेल में रखें, मुझे इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में भी रख लें, तब भी मैं नहीं पीछे हटूंगा, तब भी मैं नहीं झुकूंगा और हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखूंगा। इमरान खान के इस जज्बे की वजह से पाकिस्तानी कौम खासकर यूथ इमरान खान को पसंद करती है और इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी इमरान खान का साथ छोड़ने पर तैयार नहीं। दोस्तों, इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन नियाज़ी को 3 दिन पहले पुलिस ने एबटाबाद से गिरफ्तार किया। अब उनके बारे में ये खबर भी सामने आ रही है कि उनका केस फौजी अदालत में चलाया जाएगा। पीटीआई के जितने वर्कर्स पॉलिटिशियन इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है कि जब हसन नियाज़ी, जो कि इमरान खान के सगे भांजे हैं, लाहौर के एक बड़े वकील हैं, ताकतवर इंसान है, उनका ट्रायल फौजी अदालत में चल सकता है, तो आम वर्कर या पॉलिटिशियन का क्या हाल किया जाएगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, इसी हवाले से बताता हूँ, अख्तर मेंगल जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि बाजवा साहब ने 2019 में अपनी एक्सटेंशन के हक में वोट देने पर हमारे 150 अफराद को रिहा किया। ये एक्स आर्मी चीफ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है दोस्तों, जो कि कई सवालात भी खड़े करता है। क्या इन 150 अफराद को ज़बरदस्ती हिरासत में रखा गया था, अगवा किया गया था और बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बदले उन्हें रिहाई देना मकसूद था? नाज़रीन, जब 2019 में बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली है, उस वक्त भी फौज पर ये इल्ज़ामात लगे थे कि नवाज शरीफ को पार्लियामेंट में वोट देने के बदले 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भिजवाया गया। फौज ने तब भी इन इल्ज़ामात पर कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये लगता है कि अब जो अख्तर मेंगल ने बात की है, इस पर DG ISPR को ज़रूर जवाब देना चाहिए, ताकि अवाम इन इल्ज़ामात पर फ़ौज का मौक़िफ़ भी जान सके और अवाम फ़ौज के साथ खड़ी हो सके। और इस तरह के जो लोग हैं जो मुल्क की सालमियत पर, हुकूमत पाकिस्तान पर, मुल्क चलाने वाले इदारों पर और ख़ासकर अफवाज पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल सके। ख़वातीन हज़रात, आज के इस व्लॉग के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खास रहम करम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान स्टोरीज से फ़िल वक्त इतना ही। मुझ इमरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।